بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ کتاب الاسراء میں وہاں سے آگے کا سفر ہے جہاں تک ہم پہنچے تھے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ اکبر نے 5ویں آسمان میں کس روحانی ہستی سے ملاقات کی ہے اور ان کے درمیان آپس میں کیا بات چیت ہوئی ہے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جناب 5واں آسمان، فلک جلاد۔ شیخ نے اس کو جلاد فلک قرار دیا ہے چونکہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، تو اس وجہ سے اس کا نام جلاد فلک ہے۔ باقی جو جلاد فلک کی باقی تفصیل ہے وہ آپ کتاب میں دیکھیں گے۔ سالک کہتا ہے، اس نے میرے لیے جلاد فلک کھولا اور بولا، میں نے اس کا آسمان کھولا ہے جسے علم میں وسعت دی گئی۔ سو جب اس کا در کھلا تو دربان نے مجھ پر اعتراض کیا اور اس کے محافظ میرے پاس آئے اور میری آنکھوں سے پردہ اٹھا۔ پوچھا، کس نے دستک دی اور کون ہے جو اتنی راہ کاٹ کر یہاں پہنچا؟ میں نے کہا، مہمان ہے جو صاحب منزل کے حکم پر آیا، جو اس سفر سے دستبردار نہ ہوا، لہٰذا یہ ہلاکت خیز راہ کاٹی اور اس فضا کو چیر کر یہاں پہنچا۔ اب وہ تمہارے سامنے حاضر ہے، سو کون ہے جو صاحب منزل کو اس کی آمد کا بتائے؟ اگر عجلت نہ ہوتی اور فوری ملاقات کی ضرورت نہ ہوتی، اگر ہنگامی حالت نہ ہوتی اور شیر اور بچھڑے کا فرق نہ ہوتا تو میں کبھی یہ آفاق کاٹ کر یہاں نہ آتا۔ چنانچہ آپ کا سرخ صاحب شرطہ تیزی سے آیا اور بولا، مرحبا سیدنا الاکبر۔ تو یہاں پر شیخ اکبر کے لیے جو ایک الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے، مرحبا سیدنا الاکبر، یعنی کہ اکبر کی جو ایک رعایت ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آتی ہے۔ یہ میری ذمہ داری ہے اور میں اس معاملے پر مامور ہوں۔ کیا نشانے پر لگنے والا نیزہ جنگ کے لیے ہی نہیں رکھا جاتا، اور کیا حکیم جالینوس کی کتابیں کسی بیماری سے بچنے کے لیے ہی نشر نہیں کی جاتی؟ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں جو ہے وہ آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے آپ کے پاس پہنچایا، یعنی کہ 5ویں فلک والے جو بھی ہستی ہیں ان کے پاس، مجھے آپ کے سامنے بٹھایا۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو مسکرائے، بولے، اللہ تجھے شاد رکھے، آباد رکھے۔ پھر اپنے وزیر سے کہا، میری طرف سے آپ ان سے بات کریں اور حکمت اور فصل الخطاب سے میرا تعارف کروائیں، یعنی کہ اپنے وزیر کو کہا کہ آپ شیخ سے بات کریں اور میرا تعارف کروائیں۔ تو وزیر اپنے مقام بلند سے نیچے آیا اور اپنی قوت بیان سے یہ اشعار کہے۔ اب یہ اشعار ہیں اور اس کا ترجمہ ہے۔ اب اشعار میں وزیر جو ہے اس فلک جلاد فلک، یعنی کہ 5ویں آسمان کا جو ہستی ہیں، جو روحانی قوت ہے، اس کا تعارف کروا رہا ہے۔ یہ خلیفہ ہے، یہ آقا ہے، یہ سردار ہے، یہ مقام ہے، یہ رکن ہے، یہ حرم ہے۔ یہ دایاں ہاتھ بیت کے لیے بڑا ہے، لہٰذا راہ خدا کے اماموں اسے چومو۔ ایک مخلوق نے سرداری پائی، لیکن آپ کی سرداری اس وقت کھو گئی جب آنکھوں پر وہ بچڑا اور بت ظاہر ہوا۔ اب یہاں پر آپ کی وہ تعریف بھی ہو رہی ہے کہ خلافت تو ملی، لیکن جب مخلوق نے بات ہی نہ مانی تو وہ سرداری جو تھی وہ کھو گئی، اور سامری کے کہنے پہ مخلوق جو ہے وہ بچڑے کی عبادت گزار ہو گئی۔ آپ ہمیشہ اپنی قوم کو اسی جانب بلاتے رہے کہ یہ قوم بھی وہ حاصل کرے جو موسیٰ نے حاصل کیا، لیکن قوم یہ نہ جان سکی کہ آنکھ سے دیکھنا حرام ہے۔ جب بھی نظر بصیرت کسی شے کا ادراک کرتی ہے تو اس کی ذات معدوم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ اشعار تھے کہ جس میں ان کا تعارف تھا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ عالی مرتبت متبع خلیفہ، یہ عالی مرتبت متبع خلیفہ، اسے اس نے بے توقیری کا جام پلایا جو کبھی خود سائے کی طلب میں آیا۔ اس نے اسے ماں کے واسطے سے بلایا، لیکن جان گیا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی راہ نجات نہیں، ہاں مگر جس پر اس کا رحم ہو۔ اس حق نے ان دونوں کے درمیان نور اور ضیاء والا معاملہ کیا، اور یہ دونوں ہی خلفاء کی جماعت کے امام نکلے۔
پس وہ شخص کبھی ہلاک نہ ہوا جس نے اپنی قدر پہچانی، اور اس سورج کی کبھی تعریف نہ ہوئی جس نے اپنے چاند کو نہ چمکایا۔ سالک کہتا ہے اب یہ جو تمام نکات تھے یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی خلافت کے حوالے سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بھی معاملات پیش آئیے ان کے اشارات تھے۔ آگے کہتے ہیں سالک کہتا ہے میں نے آپ کے یہ نکات سنے، آپ کے نور سے اخذ کیا، میرے حال کے مطابق میرا حجاب ہٹا اور میں آگے کو چل دیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلا فلک ہے چھٹا فلک، فلک قضات، یعنی کہ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالک کہتا ہے رسول الہام نے جب میرے لیے سمائے کلام کا در کھولا تو میں نے روحانیت راز موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، فوراً سے کورنش بجا لایا اور تسلیم میں اپنی جبین نیاز کو جھکایا۔ میں نے آپ کے پاس ایک خوبرو بزرگ کو کھڑے پایا جو قامت زیبا میں طویل اور کثیر کے مابین تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، اور اس جگہ ایک اور بزرگ بھی ہیں وہ بھی حاضر ہیں، تو ذرا اس کا منظر کشی شیخ قصہ فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت نے فرمایا، یہ بزرگ قاضی القضات اور صاحب امر ہیں، یہی ان افلاک پر حاکم اور صاحب منزل ہیں، لیکن میرے پاس ایک مسئلے میں حاضر ہیں جو ان کی سمجھ سے بالا تھا، اور میں اب انہیں یہی بتا رہا ہوں، تو بھی سن کہ تجھ سے بھی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت جو ہے وہ شیخ کو کہہ رہی ہے کہ تو بھی یہ مسئلہ سن لے، سمجھ لے۔ پھر آپ اس بزرگ کی جانب متوجہ ہوئے، بولے قاضی صاحب جو پوچھنا ہے اختصار سے پوچھئے، اور اگر اشارتاً بھی جواب ملے تو قناعت کیجئے۔ قاضی صاحب بولے ایک ادنا حقیر فقیر اپنے آقائے دستگیر سے عرض گیر ہے، کیا بقائے رسم کے ساتھ فنائے اسم درست ہے؟ اب یہ ایک انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا بقائے رسم کے ساتھ فنائے اسم درست ہے؟ اب اس کے جواب پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روحانیت کیا جواب دے رہی ہے؟ اس پر امام یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قاضی صاحب کیا آپ کے علم میں نہیں کہ ساری مخلوق مجبور ہے، اور مقید کب حقیقت یعنی اطلاق کا ادراک کر سکتا؟ عارف کا کلام تعجب خیز ہے کہ اس کا مقام اسرار سے لبریز ہے، جبکہ وارث کی بات روشن اور تاباں ہے کہ اس کا مقام ظاہر اور پنہاں ہے۔ اب یہاں پر حقیقت محمدی کی زبان میں روحانیت موسیٰ جو ہے وہ شیخ کو اور اس بزرگ کو جواب دے رہی ہے۔ عارف کا کلام تعجب خیز ہے کہ اس کا مقام اسرار سے لبریز ہے، جبکہ وارث کی بات روشن اور تاباں ہے کہ اس کا مقام ظاہر اور پنہاں ہے۔ پس وارث محمدی باطنی اسرار والے کپڑے اتارتا اور ظاہری اس بات والے کنگن پہنتا ہے، اس کا قلب حقیقت سے معمور ہے اور طریقت کا شاہد اس پر مستور ہے۔ یہ غیر سے مبرہ ہوا، جب اس پر مقصد واضح ہوا تو یہ اس کی طلب میں چلا، اپنی ذات یعنی عبودیت سے اس کی ذات یعنی ربوبیت تک پہنچا، اور اپنی حادث صفات سے اس کی قدیمی صفات کا پتہ پایا، اپنے افعال سے اس کے اسماء کو پہچانا، اور اپنی زمین یعنی تنگی سے اس کے آسمان یعنی وسعت کو جانا۔ اب یہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر اپنی عبودیت سے کلیتاً محو ہوا، اور جب اس کے تخت پر صفات الہیہ سے براجمان ہوا تو وہاں اس کی عبودیت کا نشان باقی رہا۔ اسی مقام پر کہنے والے نے کہا اب ربوبیت کے راز کو افشا مت کر۔ تو یہ کون سا تخت ہے، کون سی ربوبیت ہے، اور اس راز سے کیا مراد ہے، یہ سب آپ کتاب میں دیکھیں گے۔ لیکن جب وارث اپنے نفس سے انجان ہوا تو اب اس کے لیے بس اتنا ہی ہے کہ اس جسم کی قبر سے نکلے، اپنی حس اور حرکات سے مبرہ ہو کہ اگر وہ اس ساغر میں ڈوب گیا تو ساغر احسان میں ڈوبا، اب اس پر لازم ہے کہ خود پر شریعت کو قائم کرے۔ یہ جواب یہاں پر ختم ہوا۔ آگے فرماتے ہیں قاضی نے اس جواب سے تشفی پائی اور شکر ادا کر کے رخصت چاہی۔ اب
آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو روحانیت ہے وہ بیسیکلی تو وہ شیخ کی اپنی روحانیت ہی ہے کہ چونکہ آپ کا یہ داخلی سفر ہے تو جو شیخ جس طرح سے سمجھیں ہیں، جس طرح سے وہ آپ سے مخاطب ہیں۔ سالک کہتا ہے پھر آپ میری جانب متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھا، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سمت ہے، بولے یہ جان کہ تو ہے اپنے رب کی طرف محو پرواز، تاکہ وہ آشکار کرے تجھ پر تیرے دل کا راز، تجھے بتائے اپنی کتاب عزیز کے اسرار، اور تجھے دے اس پر پڑے تالے کی چابی، تاکہ تیری وراثت مکمل ہو اور تو لوٹائے جانے کے قابل ہو۔ یہی اس نے اپنے بندے پر وحی کی میں تیرا نصیب ہے، لہٰذا شریعت محمدی کو منسوخ کرنے والی شریعت کا خیال مت کر، اور نہ یہ کہ تو بھی صاحب کتاب ہوگا، کہ مشیت ایزدی میں یہ باب بند ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہیں، اب آپ کے مخالف ہر دلیل ساکت ہے۔ تو یہ آپ نے بتایا کہ ختم نبوت جو ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور شیخ بھی اسی بات کے قائل ہیں، اور جو لوگ شیخ پر اعتراض کرتے ہیں یا اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ کلام سے شیخ کے بالکل واقف نہیں ہیں۔ شیخ دو ٹوک الفاظ میں یہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر کوئی کلام نہیں ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں پھر اس مقام تک رسائی کے بعد اور خامہ فرسائی کی شنوائی کے بعد تجھے مسند ارشاد پر بٹھایا جائے گا، جیسے تو وارث ہے آگے تیرا وارث بنایا جائے گا۔ اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ جب تو اپنے رب کی طرف سفر کر کے جا رہا ہے، ملاقات کے بعد جب تو واپس لوٹے گا تو مسند ارشاد پہ بیٹھے گا اور لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ تو آگے فرماتے ہیں لہٰذا رعایا پر بوجھ ڈالتے وقت نرمی سے کام لے، کیونکہ حضرت فرق میں ایفائے عہد مشکل ہے، یہاں حد میں رہنا دشوار ہے، لہٰذا جب وہ آقا تجھ سے بات کرے تو اپنی رعایا کے لیے ہر شے میں تخفیف کا سوال کر، جب تک کہ تجھے یہ نہ کہا جائے کہ میرے ہاں بات تبدیل نہیں ہوتی۔ جب یہ قطعیت آن پہنچے تو اب سوال بے سود ہے، پس جب تک تو اس جہان اصغر کا مدبر ہے اس سے دعا مانگ، کہہ یا اللہ مجھے مشقت میں مت ڈال اور نہ ہی مجھ سے منہ موڑ، یہی میری وصیت ہے اسے جان کہ میں نے تجھے نرمی والی راہ دکھائی اسے پہچان۔ اب یہاں پر شیخ نے بالکل ایک ویسا ہی مکالمہ لکھا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا، کہ وہ نماز 50 فرض ہوئی تو پھر وہ اعظم موسیٰ نے کہا کہ واپس جائیں کم کروائیں، اور وہ پھر اس طرح کر کے یعنی کہ مخلوق پہ کم بوجھ ڈالیں۔ آگے فرماتے ہیں سالک کہتا ہے یا سیدی با خدا میں جان گیا آپ کو حاصل معارف مستحکم ہے اور آپ تک پہنچے حقائق محکم ہیں، آپ بولے میری اس بات کی صداقت کیا ہو سکتا ہے یہ دعویٰ بلا برہان ہو۔ تو شیخ نے کہا، شیخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اب یہ روحانی معاملات جب بھی ہوتے ہیں تو ان کو بڑی ایک اہمیت دیتے ہیں، اور میراث محمدی یعنی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ سے کہہ دیا تھا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوں تو میری اتباع کے سوا چارہ نہیں، تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بشارت ہے اور آپ ہم میں ہی ہیں۔ تو ایک ہم میں ہی ہیں، تو وہ میراث محمدی کی جو ہے اس میں ایک جھلک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر آتی ہے جب بھی شیخ بات کرتے ہیں، چاہے فصوص الحکم ہے چاہے یہ کتاب ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے وہی بات کی اور کہا کہ جی آپ کو حاصل معارف مستحکم ہے اور آپ تک پہنچے حقائق محکم ہیں، یعنی کہ اس کی ایک ویلیو دی ہے شیخ نے۔ تو کہتے ہیں جی میں نے کہا میری ایک نظم سے آپ جان سکتے ہیں کہ میری کیا رائے ہے، بولے ارشاد ہمیں بھی تو پتہ چلے کہ تو کہاں کھڑا ہے، اور اگر تو نے اپنی بات اچھے سے بتائی اور سمجھائی تو میں تجھے آگے پہنچاؤں گا۔ سالک کہتا ہے میں نے یہ اشعار پڑھے۔ اب یہ وہ اشعار ہیں کہ جو شیخ نے پڑھے ہیں اس مقام پہ، اور اشعار ہیں وہ راز تو میرے اقرار اور انکار میں ہے، وہ مشتری میں ہے اور رات کے چلنے جیسا ہے، اے سیدی اس میں دونوں کا راز رکھا گیا، تو آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ میں اپنی روح سے ان ارواح کا معلم ہوں، مجھ سے ہی اس آگ سے بات کی گئی جو نور سے محجوب تھی، پس میں نار کے پردے میں نور سے مخاطب ہوا، میں نے یعنی حق نے ہی ان تاریک موجودات کو ایجاد کیا، اور اگر ہم چاہتے تو یہ بھی پر نور ہوتے، میں ہی اجسام میں ارواح کو ڈالتا ہوں، یہ وہ مجموعہ ہے کہ ان میں اغیار کا اثر کہاں، اے سخت پتھر پر عصا مارنے والے، چاہے آفتاب ہو ماہتاب ہو یا پست احجار، اس لکڑی پر حیرت ہے جس نے پتھر کو توڑا، اب پردے کے پیچھے سے اصل مارنے والے کو بھی دیکھ، بے شک
تو ظاہر ہوا اور کسی پر مخفی نہیں، ہاں اس پر جو خالق سے ہی لا علم ہے۔ تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ حق تعالیٰ کی مطلب تعریف کر رہے ہیں۔ میں تیری تلاش میں نفس کی اونٹنیوں پر صبح و شام مشرق اور مغرب بہت گھوما، لیکن نہ تجھے پایا نہ تیری خبر پائی کہ حصی کان ان حصی دیواروں سے پار کب سنتا ہے، اور میں کیسے اس کا ادراک کروں جس کے مشابہ کوئی شے نہیں۔ بے شک میں نے اپنی حد سے تجاوز بھی کیا تو تجھے نہ جانا۔ تو نے مخلوق کی ایجاد میں خود کو چھپایا، پس تو اس راز کی مثل ہے جیسے مخلوق میں روح۔ تو وہ یکتا ہے کہ زمانے پہ کا جس پر زور نہیں، اور تو ہی موجودات اور جہات سے پاک ہے۔ اب یہ شیخ جو ہے وہ کچھ اشارے سے بات کر رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں، سالک کہتا ہے، پس تعریف اللہ کی جس نے میری آنکھوں کو آپ پر وہب کردہ علوم سے قرار بخشا اور آپ کے لیے اسرار اور ان پر پڑے حجابات اٹھائے۔ تو بیسیکلی جو شیخ بات کر رہے تھے وہ زبان محمدی میں بات کر رہے تھے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہے تھے، ان کی روحانیت سے بات کر رہے تھے۔ تو یہ ہے جناب ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے کتاب الاسراء کے حوالے سے 5ویں فلک اور 6ٹھے فلک کی بات کی ہے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم 7ویں فلک پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روحانیت اور ان سے جو مکالمہ شیخ کا ہوا ہے اس پر بات کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔